لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम हज बैतुल्लाह में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तहत हम आपको बताएंगे कि जो आज़मीन वहाँ पर हज करने के लिए गए हैं, वहाँ पर किस दिन कौन कौन से फ़राइज़ अदा करेंगे, कौन कौन से वाजिबात अदा कर रहे हैं, और वहाँ पर आज जो आज़मीन अरफ़ात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर वो जो है ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है ज़ोहर के वक्त एक तकबीर के साथ अदा करेंगे। उसके बाद आज़मीन जो है मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करेंगे। अरफ़ात के मैदान में और आज़मीन क्या क्या अदायगी करेंगे वाजिबात की, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे, और कल आज़मीन हज क्या क्या करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और आप लोगों के जो सवालात हैं उनके भी जवाबात देंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब भी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। अभी फ़िलहाल हम आपको सीधे अरफ़ात के मैदान लिए चलते हैं। المسلمين ينعمون بما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من الأمن والأمان والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود المباركة، وأن ينعم الحجاج بهذه الخدمات، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. ها هم أولئك ضيوف الله قد أتوا من بيوت المدر والوبر، وها هم قد أتوا من القرى والهجر، حملتهم الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر من كل فج عميق. ففي هذا الحج أيها الإخوة ينتفع آخرون بشرف لطالما تنافس عليه المتنافسون، ألا وهو خدمة الحجاج. ما من شرف أسمى من خدمة الضيف، وما من ضيف أحق بالإكرام والخدمة من ضيف الله. لذا قديم كان القرشيون يتسابقون في هذا المضمار، فقاموا بالرفادة والسقاية والسدانة. كان اسم هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، لكنه سمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد ليطعم الناس. وحفر عبد المطلب بئر زمزم، وتولت عوائل قرشية فتح الكعبة وإغلاقها حسب الحاجة والعناية بشؤونها، كل ذلك ليتم الحاج حجه والمعتمر عمرته والزائر زيارته آمنا من الخوف والجوع، مطمئنا من القدوم إلى الرجوع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ها هو أيها الأحبة جبل الرحمة، وها نحن نعيش معكم ومع حجاج بيت الله الحرام هذه الدعوات والدمعات، وهم يقفون على هذا الجبل يدعون الله سبحانه وتعالى ويبتغون الرحمة والغفران. تصاعد في سماء هذا المكان الطاهر دعوات الحجاج وأمنياتهم، ويبث الواقفون هنا ما في صدورهم للبر الرحيم سبحانه. هنا وقف الأنبياء والصالحون، فكان خير ما قالوا كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك والمناظر له फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है। جديدة يريد أن يغتنم الفرصة ليعود كيوم ولدته أمه، وها هو يناجي ربه وجلا خجلا: اللهم خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أيها الأحبة من الأمور العظيمة أما أسمى مطلوب وأكبر أمنية لهذا الجمع المبارك فهي أن ينظر الله إليهم ويباهي بهم ملائكته ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن تقصيرنا، واحفظ حجاج بيتك الحرام وأعدهم بالسلامة والعافية والعتق من النيران، فرحين بتمام نعمتك مستبشرين بقبولك ومنتك، واجز من قام على خدمتهم خير الجزاء وأوفاه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما زلنا وإياكم إخوة الإيمان من هذا الصعيد المبارك، صعيد عرفات الطاهر، حيث ينادي ملايين الحجيج من كل فج عميق مهللين ومكبرين، ويرتدون لباس الإحرام وهم يرجون رحمة ربهم وغفرانه في هذا اليوم الفضيل وفي هذا اليوم السعيد 9 من شهر ذي الحجة. ها هنا تذرف الدموع، ها هنا ترتاح القلوب، ها هم يفدون إلى هذا المسجد المبارك، مسجد نمرة، وهو الذي يقع إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه، حيث قال: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، لكنه قريب منه. هذا المسجد المبارك أيها الأحبة شهد أكبر توسعة له في التاريخ وفي تاريخ العهد السعودي، حيث بلغت تكلفة إعادة بنائه 237 مليون ريال، وصار طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا، وأصبحت مساحته تبلغ أكثر من 110,000 متر مربع. وتوجد خلف المسجد أيها الأحبة مساحة مظللة تقدر مساحتها بحوالي 8,000 متر مربع، ويستوعب المسجد نحو 350,000 مصل. وللمسجد 6 مآذن ارتفاع كل منها 60 مترا، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر لهذا اليوم الفضيل يوم عرفة بواسطة الأقمار الاصطناعية. هذا هو الصرح العظيم الذي نشاهده أيها الأحبة عبر شاشات تلفزيون المملكة العربية السعودية
وهذا المسجد المبارك الذي يفد إليه الحجاج الآن وهم ينتظرون إقامة صلاة الظهر والعصر. فيعتبر هذا المسجد علامة فارقة في جبين مشعر عرفات، حيث يمكن الاستدلال عليه من كل أطراف عرفات. وفي يوم الوقوف، هذا اليوم يؤدي أكثر من 400,000 مصل صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا المسجد المبارك. يعرف هذا المسجد أيها الأحبة مسجد نمرة العريق بعدة أسماء، حيث تطلق عليه أيضا مسميات أخرى: مسجد إبراهيم الخليل، ومسجد عرفة، ومسجد عرنة. سمي بهذا الاسم نسبة للمكان الذي يقع فيه. ونمرة هو جبل صغير يقع غرب مسجد عرفة، ومسجد عرفة اليوم يسمى مسجد نمرة. وتقع نمرة على حدود الحرم، ويفصل بينها وبين عرفة سيل يسمى سيل عرنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل نمرة يوم عرفة، حتى إذا حان الزوال انتقل إلى عرفة. नाजरीन, आप देखें प्रोग्राम हज बैतुल्लाह। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हज बैतुल्लाह। وما أكثر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته للمستفتين: افعل ولا حرج. فاللهم لك الحمد على دين الشمول، تشمل أحكامه وتشريعاته الثقلين الجن والإنس، فوق كل أرض وتحت كل سماء، شامل للزمان كله حتى قيام الساعة، شامل للإنسان في كل مراحل حياته وفي كل مكان يسكنه وكل زمان يعيش فيه، تشمل أحكامه الدنيا والآخرة. وهذا هو الحال في الحج. فمن بركاته انتفاع الحاج بما يحصله في طريقه من علم وتجارة، ناهيك عن مغفرة الذنوب ونيل رحمة علام الغيوب. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ها هي الحناجر تصدح بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم। नाज़रीन, सामने आप जो है मस्जिद नमरा देख रहे हैं और यहाँ पे आज़मीन जो है इबादत में मशहूर हैं, मशगूल हैं और अब से कुछ ही देर के बाद खुतबे हज होगा। उसके बाद यहाँ से आज़मीन असर के वक्त ज़ुहर और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। वहाँ पर आज़मीन जो है मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ मिलकर पढ़ेंगे और फिर मुज़दलिफ़ा में ही रात भर क़याम करेंगे। मुज़दलिफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने के बाद, सूरज निकलने के 5 मिनट के बाद वो लोग फिर मिना की तरफ रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा से मिना का रास्ता तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, तो कुछ लोग जो है बसों से भी आएंगे और कुछ लोग जो है बाई वॉक भी आएंगे और यहाँ पर आके जो बड़ा शैतान कहलाता है उसके 7 कंकरियाँ मारेंगे। फिर बकरीद की मतलब ईद उज़ ज़ुहा की नमाज़ होगी, उसके बाद वो कुर्बानी करेंगे और फिर हलक़ करवाएंगे। हलक़ में जो है मर्द हज़रात जो है वो बाल सर के निकलवा देते हैं और ख़वातीन जो हैं वो 1 पोरे के बराबर यानी कि 1-1.5 इंच के बराबर अपने बाल तरजवाती हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن نحن معكم أيها الأحبة في هذا النقل الحي والمباشر وعلى صعيد عرفات. كل قلب ينبض بنداء المحبة والرجاء والخوف، يقول ملء روحه: يا رب. وقد اقتفى أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه، وأتى إلى مشعر عرفة الطاهر، ونداؤه يا رب، ورجاؤه يا رب، وخوفه وحبه وشوقه يا رب. يلهج لسانه قائلا لبيك، ويلهج قلبه وكل خلية منه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دروب قطعت وخطى حثت السير، يحدوها الشوق وتحفها الطمأنينة من كافة أرجاء العالم. قدمت من كل حدب وصوب، وسالت من كل فج عميق. تختلف الأعراق وقد لا تلتقي اللغات، لكن ما في النفوس واحد، وما في الرجاء واحد، وما يجمعهم من الأخوة والمحبة واحد. رداء أبيض يصنع مشهدا للتلاحم والوحدة والأخوة، يوحد صورة المسلمين في مشعر عرفة، فتذوب فوارق الحياة ومادياتها، ويصعد المعنى الروحاني بسموه وعذوبته ونقائه. فكلنا من آدم، وآدم من تراب، وكلنا أبناء هذه الأرض، منها جئنا وإليها نعود. إنه مشعر عرب حيث جاء حجاج بيت الله الحرام بطمأنينة وأمان. جاءوا وكل يحمل رجاءه الهامس ودعاءه الباكي وحشرجته الدامعة.
لكن دعاءهم كله يسير برغبة ملحة نحو مغفرة من الله ورضوان وعتق من النيران. إن الصورة أيها الأحبة تتنقل هنا وهناك، تنقل ما في النفوس من خشوع وخضوع، فالدموع التي سفحت والأصوات التي بحت ما هي إلا تعابير تتخطى. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ اور ہمارے ساتھ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامع نظامیہ حیدرآباد ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب، آج جو ہے عازمین عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، آج وہ لوگ کون کون سے فرائض ادا کریں گے یا کون کون سے واجبات ادا کریں گے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے، اور اس پروردگار کی کرم نوازی کا یہ عالم ہے کہ 2 سالہ طویل اشتیاق کے بعد عازمین حج میدان عرفات میں دیوانہ وار پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کو منا رہے ہیں، اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ گزشتہ 2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقامی حضرات ہی کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملا، دیگر ممالک کے لوگ اس سعادت سے محروم رہے۔ پہلے سال یعنی پیوستہ سال بھی مقامی حضرات نے ہی حج کیا، گزشتہ سال بھی مقامی حضرات ہی کو یہ موقع ملا، لیکن بحمد اللہ تعالی اس وبا کے خاتمے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہوا کہ اب مختلف ممالک سے لوگ اپنے پروردگار کے حضور سجود ہائے نیاز پیش کرنے کے لیے اللہ کے مقدس گھر پہنچے ہیں، اور آج 9 ذی الحجہ ہے، حجاز مقدس میں عرفہ کا دن ہے بلاد سعودیہ میں، اور یہ حضرات آج کا مبارک دن میدان عرفات میں وقوف عرفہ کی عظیم سعادتوں سے بہرور ہو رہے ہیں۔ آج کا مبارک دن چونکہ 9 تاریخ کا دن ہے اور حسن اتفاق کے جمعہ کا بھی دن ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع، اس وقت بھی جمعہ کا دن یوم عرفہ کو واقع ہوا تھا۔ تو آج وہ سعادتیں بھی انہیں مل رہی ہے، تو حج کی سعادت، پھر کرم بالائے کرم یہ کہ وہ دن نصیب ہو رہا ہے جس دن، یعنی تاریخ تو ملتی ہی ہے، 9 تاریخ ہی کو ہر کوئی حج میں
عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، لیکن جمعہ کا دن حسن اتفاق سے چند سالوں کے بعد عود کر کے آتا ہے، اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن نبی اکرم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا، میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے حضور نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ آپ نے ادا فرمائی، آپ کی امامت میں صحابہ کرام نے ادا فرمائی۔ جبل رحمت کے دامن میں نبی پاک علیہ السلام وقوف فرمائے، اور انتہائی عظیم تاریخی دن رہا کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور ایسا عظیم اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انسانیت کے حقوق کے سلسلے کی ایسی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی کہ آج دنیا اگر انسانیت کے حوالے سے، امن و سلامتی کے حوالے سے، صلح و آشتی کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھے تو کبھی بھی دنیا میں دنگا فساد نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، اور کہیں کوئی بھی شر اور فتنہ رونما نہ ہو۔ بہرحال آج کا مبارک دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، میدان عرفات میں حجاج نہایت ہی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ آج وہ حضرات کیا کام کرتے ہیں تو ان کو مناسک حج کے سلسلے میں جو باتیں بتلائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ حضرات زوال کے بعد مسجد نمیرہ اگر پہنچ رہے ہوں تو پھر وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں کھڑے رہ کر اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد نمیرہ میں جو جا کر نماز پڑھتے ان کے لیے، اگر کوئی پہنچ نہیں پاتے تو اپنے خیموں میں، ٹینٹوں میں بھی ان کے لیے سہولتیں مہیا رہتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر مسجد نمیرہ ہی میں پہنچے، یہ بات بظاہر مشکل ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے، وزارت حج کی طرف سے بڑی سہولتیں فراہم کی گئی ہے، اور نظام صحت کے اعتبار سے بھی ہیلتھ سینٹرز قائم کیے گئے، ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں تاکہ کوئی طبی امداد کی ضرورت ہو تو ان کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو بہرحال آج کا مبارک دن انتہائی عظیم دن ہے۔ اس مبارک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی معرفت کا درس عطا کیا تھا، اور عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا وہاں سے ایک عظیم سبق لے کر انسان اپنے مقام کو لوٹتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم، حضرت سیدتنا حوا علیہم السلام کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی تھی۔ جب جنت سے زمین پر انہیں بھیجا گیا تھا، سب سے پہلے وہ اس دھرتی پر قدم رکھے تھے تو وہ سرزمین بھی ہندوستان کی سرزمین تھی۔ پوری دنیا کی سرزمینوں میں ہندوستان کی سرزمین کو، ہمارے ملک کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت سے سب سے پہلے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے نورانی قدم کو جس زمین کے حصے نے چوما ہے وہ کوئی اور زمین نہیں، ہندوستان کی سرزمین ہے۔ سب سے پہلا انسان اسی سرزمین پر آیا، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح اور اللہ کا نام اسی سرزمین پر لیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد۔ الغرض حضرت آدم، حضرت حوا علیہم السلام کو جنت سے اتارا گیا، اور وہ جو درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، لیکن بالآخر وہ درخت کے قریب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور وہ دونوں گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ جو قبول کی ہے وہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں توبہ قبول کی۔ وہاں جب انہوں نے دعا مانگی تو رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے تو البتہ ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور اللہ کے حبیب نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے اللہ سے التجا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا، توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو یہ جو مقام ہے یہ جبل رحمت کے پاس ہی ہوا۔ عرفات کا جو میدان ہے اس میں جبل رحمت ایک نہایت ہی پرعظمت پہاڑ ہے، اس کے پاس ہی اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، اور حضرت آدم، حضرت حوا کی ملاقات وہیں پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کے اور فضل و رحمت کے حاصل کیے جانے کا مقام ہے، بے پایاں رحمتیں برستی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا
इतना बड़ा फरीज़ा हज, अरफात के मैदान को एक इंसान नहीं पहुंचता है तो अदा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे नहीं, वो बंदा जो हज के इरादे से गया सिर्फ काबतुल्लाह के पास रहेगा, तवाफ ही तवाफ करता रहेगा, मुक़द्दस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, तो देखिएगा उसका हज नहीं होता। उसको लाजिमन जाना होगा अरफात के मैदान में। और आपको मालूम होना चाहिए अरफात का मैदान हरम के हुदूद के बाहर वाक़ है, हुदूद हरम के बाहर है, हरम की सरहद के बाहर है। मक्के मुकर्रमा से बावजूद के करीब है, मगर वो कहाँ वाक़ है? जहाँ हरम की हद ख़त्म होती है, उसके बाद वो अरफात का मैदान वाक़ है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है कि तुम्हें इसी मकाम पर फ़र्ज़ को अदा करने के लिए आना होगा। और हज का रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफात, और उसका भी दिन आपकी हमारी सहूलत के लिहाज से जब चाहे हम कर ले नहीं कहा गया। दिन मुक़र्रर है, 9 तारीख़ है, ज़वाल आफ्ताब से उसका वक्त शुरू होता है और आने वाली सुबह सादिक़ तक उसका वक्त रहता है। लेकिन वाजिब वक्त जो है वो ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद से सूरज डूबने तक है, यानी इस वक्त तक हर हाजी को वहाँ रहना वाजिब है, लाजिम है। अगर कोई शख्स मैदान अरफात से ज़ोहर और असर पढ़ के दुआ करके यूं ही चला जाता है सूरज डूबने से पहले, तो उसको एक बकरे की कुर्बानी देनी होती है। तो वाजिब टाइम कितना है? सूरज गुरूब होने तक है। तो अब ये हज़रात वहाँ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआओं में, तौबा व इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहते हैं। और ये मुबारक और मुक़द्दस दिन वो दिन है कि अल्लाह की रहमतों का दरिया जोश में रहता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों की बरसात फरमाता है, और कहाँ से? आसमान अव्वल से रहमतें बरसने लगती है, अल्लाह की इनायात मुतवज्जे होती है। अब आप देखिए कैसा अजीब मंजर है कि अल्लाह की रहमतों का दरिया जोश में होता है, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को पाने के लिए ये लोग दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं। ये दिन है आज का मुबारक दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल खबीर, लैसा कमिथलिही शै व हुवस समीउल बसीर, व हुवा अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, इन्नमा इलाहुकुम अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वसफ़हु अल्लाहु बिक़ौलिहि, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि वसल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बअद, फया हुज्जाज बैतिल्लाह व या अय्युहल मुस्लिमून फी कुल्लि मकान, इत्तक़ुल्लाह तआला, इत्तक़ुल्लाह तआला तनालुल फ़ौज़ वन नजात والسعادة دنيا وآخرة. قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكيف لا نتقي الله ولا نفرده بالعبادة وهو النافع الضار؟ قال الله جل وعلا: وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال رابطا بين التقوى والتعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة، وعدم صرف شيء من العبادات لغيره جل وعلا كائنا من كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد أنزل الله الكتب وبعث الله الأنبياء والرسل معلمين لأممهم داعين إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فكان كل نبي من الأنبياء يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكان من المتقرر أن هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فكانت شهادة التوحيد لله مع شهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب تحصيل رضا الله وسبب النجاة يوم المعاد. ومن مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره وطاعته في أوامره وعبادة الله بما جاء به، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكانت الشهادتان أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكان الركن الثاني إقامة الصلاة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الركن الثالث، وتكون بإعطاء الغني جزءا من ماله لمصارف الزكاة، مما يظهر شيئا من محاسن الدين في التكافل الاجتماعي والمساهمة في المنافع العامة. ومن الأركان صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد تفضل الله عليكم أيها الحجاج بتيسير السبل لأداء هذه الفريضة، فكونوا فيها متبعين لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الأخرى، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيا حجاج بيت الله ويا أيها المسلمون في كل مكان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير الزاد. كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في فعل الخير. يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن من المسارعة بالخير الحرص على امتثال قيم الإسلام التي صاغت سلوك المسلم فهذبته خير تهذيب، وكان بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ما وصفه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام القائل: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق في الوصف العام قيمة مشتركة بين الناس كافة يقدرها المسلم وغير المسلم، إذ هي سلوك الرشيد
في القول والعمل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي مواجهة الجهل والسفه يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كما قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى: احذر أن يأخذوك إلى سجال المهاترة وتبعاتها. والمسلم براسخ قيمه لا يلتفت لجاهل ولا لمغرض ولا لعائق، مستصحبا قول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما يعلم المسلم أن منازلة أولئك تسهم في إعلاء ذكرهم ونجاح مشروعهم، وهو ما يسعدون به، بل إن الكثير منهم يعول عليه، غير أن مخاطر التدليس يتم كشفها مثلما يتم التصدي للإساءة البينة، وكل ذلك يساق بحكمة الإسلام. حجاج بيت الله أيها المسلمون، إن من قيم الإسلام البعد عن كل ما يؤدي إلى التنافر والبغض والفرقة، وأن يسود تعاملاتنا التواد والتراحم. وهذه القيمة محسوبة في طليعة الاعتصام بحبل الله، حيث يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والوحدة والأخوة والتعاون تمثل السياج الآمن في حفظ كيان الأمة وتماسكه، وفي حسن التعامل مع الآخرين أيا كانوا، وهو ما يشهد على أن الإسلام روح جامعة يشمل بخيره الإنسانية جمعا. ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل: خير الناس أنفعهم للناس. لذا سمى التشريع الإسلامي بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها، بإنسانيته التي لا تزدوج معاييرها ولا تتبدل مبادئها، فأحب الخير للجميع وألف قلوبهم. ومن تلك القيم انتشر نور الإسلام فبلغ العالمين في أرجاء المعمورة، حيث تتابع على تبليغ هذا الخير رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأثمر هذا الهدي الرشيد أتباعا مهديين سلكوا جادة الإسلام. كما كان لأهل العلم الراسخين أثر مبارك في الاطلاع بمسؤولية البيان، ومن ذلك تصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة عن الإسلام. حجاج بيت الله الحرام، إن من مواطن إجابة الدعاء موقفكم هذا، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو الله ويذكره بعد أن خطب خطبة عرفة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بركعتين وأذان وإقامتين، واستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة يسير بهدوء وطمأنينة ويوصي أصحابه بالسكينة والوقار. وصلى في مزدلفة المغرب 3 والعشاء ركعتين، وبات هناك وصلى الفجر بها، وجلس للذكر حتى أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم ذبح هديه صلى الله عليه وسلم وحلق فتحلل التحلل الأول، ثم ذهب لمكة فطاف وعاد لمنى فبات بها ليالي أيام التشريق. وكان في منى يكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ويرمي يوميا الجمرات، فرمى الصغرى ب7 ثم الوسطى ب7 ويدعو الله بعدهما، ثم يرمي جمرة العقبة ب7. ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنى، وبقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 13، وأجاز التعجل في اليوم 12، وبعد فراغه من الأنساك طاف للوداع قبل سفره. فيا أيها المسلمون، اغتنموا فرصة هذا الموسم العظيم يوم عرفة الذي نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو
ثم يباهي بهم الملائكة. فأكثروا من الدعاء، فإن الله قد وعدكم بإجابة دعواتكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم تقبل من الحجيج مناسكهم، واستجب دعواتهم، ويسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين. قد ارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألف ذات بينهم، وانشر العلم والخير فيهم، وأصلح ذراريهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وأدخلهم الجنة. اللهم وفق وسدد وأعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واجزهم وحكومتهم خير الجزاء على ما قدم ويقدمان للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعا، وكن معهم مؤيدا ونصيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا الصف اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. من السماوات ومن الأمام. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. وعلى آل إبراهيم إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا إله إلا الله اللهم صل اللهم بارك كما باركت على إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. مفتی صاحب، ابھی امام صاحب نے خطبہ بھی دیا اور پھر جو ہے ظہر کی اور عصر کی نماز بھی پڑھی گئی، تو امام صاحب نے اپنے خطبے میں کیا فرمایا، کیا پیغام دیا، کیا میسیج دیا؟ جی مفتی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. خطبہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت و گواہی دی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیں اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی شہادت و گواہی دیں. انہوں نے بھی یہی کیا کہ خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے واحد و احد ہونے کی شہادت و گواہی دی، اور نبی کریم علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے رسول برحق ہونے کی شہادت و گواہی دی، اور اس بات کا اظہار فرمایا قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم عبادت کے لیے خالص، اللہ کی عبادت کو اللہ کے لیے ہی کریں، یعنی عبادت خدا کی کسی اور مقصد سے نہ ہو، اللہ ہی کی خالص عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کریں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حقیقت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور اس کا کسی کو ساجھی قرار نہ دیا جائے، یعنی اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی خالص عبادت و بندگی کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ان صفات سے متصف قرار دیا ہے، اور آپ کے صفات جمیلہ بیان کرتے ہوئے، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم اللہ نے سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل ہے. یہ پہلے تو یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر. کائنات پست و بالا کا پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کی شان یہ بیان کی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ جو غیب جاننے والا ہے وہی اللہ اپنے رسول پاک علیہ السلام کو علم جو عطا کیا ہے. کیا کیا علم عطا کیا؟ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علم آپ کو عطا کیا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہوا. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا بھی ذکر ہے، اللہ کے علم کا بھی ذکر ہے کہ اللہ ہے حقیقت میں جاننے والا، اور وہی نبی کریم علیہ السلام کو علم دے کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اور پھر اللہ کی عبادت و بندگی کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات پڑھی، من جملہ ان کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ تم چل رہے ہو اس پر، اور آسمان کو چھت بنایا، عمارت کھڑا کیا. کیسا تمہارے لیے اللہ کا انتظام ہے، آسمان سے پانی برسایا، اسی سے تمہارے لیے رزق کے لیے پھل نکالے، ہر قسم کی غذائیں تمہارے لیے مہیا کی. پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو تم ہمسر جانتے ہوئے دانستہ طور پر نہ ٹھہراؤ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اخلاص کے ساتھ کرو، اس کی قدرت کو، اس کے
کرم نوازی کو سمجھو اور اس پر اعتقاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد خاص ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی جس قدر بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو اللہ علم بھی عطا فرمائے گا، یعنی خشیت ربانی سے علم کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس رسول پاک علیہ السلام کو اس نے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کو غیب کی خبریں بتانے والے اللہ کے حکم سے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، آفتاب جہاں بنا کر بھیجا کہ آپ کی روشنی سے عالم جگمگا رہا ہے، ہدایت کی روشنی بھی آپ سے پھیل رہی ہے، علم کی روشنی بھی آپ سے پھیل رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی روشنی بھی آپ ہی پھیلا رہے ہیں۔ تم کو یا حضور علیہ السلام کے منصب جلیل کا بھی ذکر ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت کریمہ بھی انہوں نے تلاوت کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی کریم علیہ السلام آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق عظیمہ کی بلندیوں کو کیسے اپنے کردار سے اور اپنے فرمان سے ظاہر کیا؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی احاسنکم اخلاقا، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ میرے پسندیدہ اور محبوب وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے پیکر ہیں۔ یعنی ان من احبکم الی احاسنکم اخلاقا، کہ سب سے اچھے اخلاق کے جو تم میں حامل ہیں وہ میرے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب کے چہیتے بننا ہو تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ پھر اچھے اخلاق کا تعلق صرف اپنے ایمانی بھائیوں سے ہی نہیں، پورے انسانوں سے ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب والے ہوں، کسی بھی مسلک والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ قرآن میں ارشاد الہی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم تمام لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، بھلائی سے پیش آؤ، تمہاری گفتار کی پاکیزگی ہونی چاہیے، تمہارے بول میٹھے ہونے چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا بھی تقاضا ہے اور احادیث شریفہ کا بھی تقاضا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مبارک کے ذریعے سے بھی دنیا کو بتلایا کہ آپ کا کردار انتہائی روشن کردار، امن و سلامتی کے پیکر، انسانیت کے حقوق کے علمبردار۔ آپ نے کسی کو ایذا رسانی، کسی کے ساتھ تکلیف دہ سلوک کرنے کی اور کسی کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دی، ایذا رسانی کا کوئی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ کوئی اگر بدی بھی کرتا ہے تو تم اس کو اچھے طریقے سے دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ حسن اخلاق سے دو، اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تمہارے درمیان اور اس کے جس کے درمیان دشمنی ہوئی ہے اور خطرناک طریقے سے مخالفت بھی ہے، تو تم اچھا سلوک کرو، اس کی برائی کو تم نظر انداز کرو، تم اچھائی سے پیش آؤ، تو ہوگا کیا کہ وہ دیکھتے دیکھتے تمہارا جگری دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔ تو یہ ہے سلوک کرنے کا طریقہ۔ پوری دنیا کے ساتھ ہمارا سلوک اچھے اخلاق کا ہونا چاہیے، امن و سلامتی کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے اندر صلح اور آشتی کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قرار دی ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی شہادت دی جائے، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسرا نماز قائم کی جائے، تیسرا زکوٰۃ ادا کی جائے، چوتھا رمضان کے روزے رکھے جائیں، پانچواں بیت اللہ شریف کا استطاعت رکھنے والے حج کریں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ حدیث مبارک کی تلاوت
کرنے کے بعد اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی جو بات ہے وہ توحید و رسالت کا عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق خالص توحید کا ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ پوری کائنات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کی تصدیق کرنا چاہیے۔ ان کی تصدیق کرنے کا مطلب کہ آپ کو رسول ماننا ہے، آپ کے ہر قول کو حق ماننا ہے، آپ کی ہر تعلیم کو حق ماننا ہے، اوامر و نواہی یعنی جو کرنے کے کام آپ نے بتلائے ہیں ان کو کرنا ہے، اور جو کرنے کے کام آپ نے دیے ہیں ان کے کرنے کا حقیقت میں یقین بھی رکھنا ہے، اوامر کے حق ہونے کا یقین رکھنا ہے، نواہی یعنی جن سے روکا گیا ہے ان سے رکنا ہے، اور جن کو حضور نے کہا کہ نہ کرو تو ان کے نہ کرنے میں ہی بھلائی سمجھنا ہے، کہ ایک تو ہے کہ بھلائی کو ماننا، ایک ہے بھلائی کے سچ ہونے کو ماننے کے ساتھ بھلائی کو اپنانا، تو اوامر کو اپنایا جائے یعنی کرنے کے کام کیے جائیں، نواہی منہیات روکے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا یہ مطلب ہے۔ پھر شہادت توحید و رسالت کے ساتھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے فرشتے ان کے بارے میں بھی اعتقاد رکھنا چاہیے، آسمانی کتابوں کے برحق ہونے پر بھی اعتقاد ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر برحق ہے اس کا بھی یقین ہونا چاہیے، خیر و شر اسی کے حکم سے ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا برحق ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے، یہ بھی ایمانیات کے ضمن ہی میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور ہر برائی سے روکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ ہو، حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جا سکے، اور اس کے بعد رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو پا سکے، اور روزہ کے ذریعے سے ایک تربیت ہے، ایک مشق ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، احساس عملاً ہوتا ہے تو بھوکوں کی قدر کی جاتی ہے۔ اور پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا اسلام کا 5واں رکن ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی تعلیمات جو دی ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ آپ حج کر کے بتاتے ہیں، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو میں نے حج کے طریقے جو تمہیں دکھائے ہیں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے طریقوں کو سیکھ لو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر اللہ نے اسی میدان عرفات میں یہ آیت شریفہ بھی نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند فرما لیا۔ تو یہ تکمیل دین کا اعلان بھی اسی میدان عرفات میں ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سنایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کو اپنے اوپر فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے ان دنوں میں تو پھر وہ کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، جنسی جذبات کو بھڑکانے والے کام بھی نہ کرے، اور اس ازدواجی تعلق کی کوئی گفتگو بھی نہ کرے، اور حج میں جھگڑا بھی نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی خیر کے کام تم کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، اور تم اپنے لیے توشہ تیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، یہ سب سے بہترین ذات سفر ہے، اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، اپنی ضرورتوں کا دوسروں سے سوال کرنے سے بچنا، یہ بہترین توشہ ہے۔ اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خطبہ حج اتنا بلیغ اور اتنا عظیم خطبہ دیا کہ جس میں انسانی حقوق کے تحفظ کے پورے آپ نے قوانین بتلا دیے، ساری انسانیت کو کام آنے والی باتیں بتلائی، دنیا کے فوز و فلاح کی تعلیمات آپ نے دی۔ اور خطبہ حج کے بعد اذان ظہر کہی گئی، اور اقامت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ یعنی آپ نے امامت فرمائی، آپ کی اقتداء میں صحابہ نے نماز پڑھی۔ پھر عصر کے لیے اسی وقت اقامت کہی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی جماعت نماز پڑھائی، اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد نبیوں کے سردار علیہ السلام سورج غروب ہونے تک وقوف میں مصروف رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ مبارک دن یہ اعمال میں مصروف رکھنے کا دن ہے۔
پھر فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے، تو لہٰذا نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ مزدلفہ کی طرف چلنا چاہیے۔ حجاج کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ مزدلفہ کی طرف چلیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام بھی اطمینان کے ساتھ سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے جانے کے بعد عشاء کا وقت جب شروع ہوا تب اذان کہی گئی، پھر اقامت ہوئی، مغرب آپ نے ادا فرمائی، آپ کی امامت میں صحابہ نے نماز مغرب ادا کی، پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، آپ کے اختتام میں صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی، کچھ دیر آرام بھی فرمائے، پھر صبح کی فجر ادا فرمائے، پھر وقوف مزدلفہ فرمایا، پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف تشریف لے گئے، جمر عقبہ کی آپ نے رمی فرمائی 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد حدی یعنی قربانی آپ نے فرمائی، پھر حلق یعنی سر اقدس کے بال آپ نے مڈوائے، اس کے بعد آپ نے طواف بیت اللہ فرمایا، صفا مروہ کی آپ نے سعی فرمائی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بقیہ ایام تشریق مینا ہی میں گزارے، راتوں کا قیام مینا میں رہا، 10 11 12 13 تاریخ کو، 10 کو جمر عقبہ کی رمی کی، 10 11 12 13 کو تینوں جمرات کی، جمر اولا، جمر وسطی، جمر عقبہ، یعنی چھوٹا جمرہ، درمیانی جمرہ اور آخری کا بڑا جمرہ، ہر جمرات پر آپ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارے، جمر اولا اور جمر وسطی کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر دعا بھی فرمائے، پھر جمر عقبہ کی رمی کر کے آپ گزر گئے، اس طرح سے پھر رخصت سے پہلے ایک طواف وداع کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے، اور یہ بات کی تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ ہونا چاہیے، امن کے ساتھ رہیں، اگر کوئی اذیت بھی دیتا ہے، کوئی بدسلوکی بھی کرتا ہے، بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے نہیں حسن خلق سے دینا چاہیے، بدگوئی کا جواب بدگوئی سے نہیں بلکہ نرم الفاظ سے، میٹھے بول سے دینا چاہیے۔ میں اس کو اپنے لفظوں میں چاہا تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کڑواہٹ کو کڑواہٹ سے دور نہ کیا جائے، کڑواہٹ کو مٹھاس سے دور کیا جائے، لگی ہوئی آگ کو آگ کے اوپر تیل ڈال کے بھڑکایا نہ جائے بلکہ پانی کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جائے۔ نفرت کی آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، پانی سے محبت کے بجھایا جا سکتا ہے، اور تلخیوں کو کڑواہٹوں سے دور نہیں کیا جا سکتا، محبت کی شیرینی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات، بہت خوب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ مالک دو جہان رحمت للعالمین سے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی اللہ کے لیے ہی جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ بہت بہترین بات ہے، قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا دنیا میں رہنا اور اس دنیا سے آخرت کا سفر کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حبیب سے اللہ یہ کہلوا رہا ہے، میرے حبیب دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ آپ اپنے سارے اعمال اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیں، یعنی کسی بھی عمل کے ذریعے سے ناموری مقصود نہ ہو، بندگان خدا کی خوشنودی مقصود نہ ہو، اخلاص اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حقیقت کو اس ارشاد گرامی سے سمجھایا، انما الاعمال بالنیات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بہت بہترین درس ہے حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، کہ اپنی زندگی کے شب و روز ہم گزارے تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر گزارے، ہمارا مقصود کوئی اور نہ رہے، کوئی اور مقصود و مدعا نہ رہے، فقط اللہ کی رضا مقصود و مدعا رہے، اور ہم حج کر کے حاجی کہلوائیں، خرچ کر کے لوگوں کے اندر بڑے سخی کہلوائیں، یا علم کی تعلیم عام کر کے بہت بڑے ہم تعلیم کے ماہر کہلائیں، اس طرح کا کوئی خیال دل کے اندر نہ ہو، بس خادم سمجھے اپنے آپ کو، ادنا خدمت گزار سمجھے، اچھے کام کی توفیق ملے تو خدا کا شکر بجا لیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج
مبارک دن جو ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. انہوں نے اس کو بھی اجاگر کیا کہ دیکھیے عرفات کے میدان میں اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ آسمان اول سے اپنی قربت اور اپنی رحمت کا ایسا جلوہ دکھاتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں ہے، گرد و غبار ان کے بدن پر کپڑوں پر ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. فرشتوں، میں وعدہ ان سے کیا تھا کہ ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. میں نے فرمایا تھا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور اے حبیب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں کہ دور، تو کہہ دیجئے فإني قریب، بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت مشاهدينا الكرام، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وفي سعادة. جی مفتی صاحب، ابھی عازمین جو ہیں عرفات کے میدان میں ہیں. مفتی صاحب، مزدلفہ کے لیے وہ جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے 5 منٹ کے بعد نکلیں گے. سورج غروب ہونے کے 5 منٹ کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف گامزن ہوں گے. تو اتنے بیچ مفتی صاحب ان کو کون کون سی عبادت کرنا ہے، کیا عبادت وہ لوگ کریں گے؟ جی مفتی صاحب. یہ حضرات اب نماز چونکہ پڑھ چکے ہیں جی، تو اب نماز کے بعد انہیں جبل رحمت کے دامن میں وقوف کرنا ہے. جبل رحمت کے دامن میں یہ حضرات کھڑے رہیں گے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور لبیک کی صدائیں بلند کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے ماضی کو یاد کریں گے، ایک ایک دن ایک ایک گھڑی کیا کیا گناہ ہوئے ہیں ایک ایک کو یاد کر کے اللہ کی رحمت کے برسنے کو پیش نظر رکھ کر خوب روئیں گے. اور رونا نہ بھی آئے تو رونے کی صورت بنائیں گے، رونا نہ آنے پر بھی روئیں گے کہ میرا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا کہ یہاں بھی آنسو نہیں بہ رہے ہیں. اپنے دل کو نرم کریں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، اپنے پروردگار کو منائیں گے اور اس میں ان کو مصروف رہنا ہے. کوئی خاص عمل نہیں ہے، اب ان کو کوئی نفل پڑھنا نہیں ہے. اور ظہر اثر ایک ساتھ کیوں پڑھوائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حکمت بھی یہ ہے کہ تاکہ دعاؤں کے لیے خوب ان کو ٹائم مل جائے. اب سورج ڈوبنے تک یہ وقوف عرفات کرتے ہوئے صرف ذکر و دعا میں مصروف رہیں گے. اگر کوئی اس درمیان طہارت کا تقاضا ہو تو قضاء حاجت کریں گے، پھر وضو کر کے آ کے ٹھہر جائیں گے. جس قدر ہو سکے کھڑے رہ کر دعا کریں گے اور یہاں تھکیں گے نہیں. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنی دیر ہم سے ٹھہرنا نہیں ہو سکتا ہے. بھائی آپ جب کبھی کسی جگہ جاتے ہیں سفر میں بھی تو آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے، کبھی کہیں آپ کو رش کی وجہ سے کھڑے رہنا پڑتا ہے اور کبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو ٹھہر جانا پڑتا ہے. تو آپ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ دنیا کے مقاصد کے لیے ٹھہرتے ہیں. 60-70 سال کے مجرم بندے معاف ہو رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کیا نہیں ٹھہریں گے؟ یہ اپنے اندر شوق پیدا کرے تو ٹھہرنا آسان ہو جاتا ہے. اور دعاؤں کے درمیان ہاتھ اٹھائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بہت اونچا بھی کیا تھا، یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی چمک رہی تھی حضور پاک علیہ السلام کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا، اپنی مسکینی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، بندگی کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی طرف سے کرم نوازی کو پیش نظر رکھ کر مانگیں گے اور اللہ سے التجائیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات بھی اپنی اللہ سے عرض کریں گے، بڑی بڑی ضرورت بھی اللہ سے عرض کریں گے. اپنے لیے عرض کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے عرض کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے عرض کریں گے، اپنی بستی میں رہنے والے اپنے پڑوسیوں کے لیے عرض کریں گے، اپنی ریاست کے لوگوں کے لیے عرض کریں گے، اپنے ملک والوں کے لیے اور تمام جہاں والوں کے لیے عرض کریں گے. کیونکہ دعا میں تصور تنگی کا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات میں یہاں عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ ایک اعرابی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور انہوں نے دعا میں کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحمت برسا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسا، ہمارے ساتھ کسی پر بھی رحمت نہ برسا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تحجرت واسعا. اے اعرابی، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بڑی محدود سمجھا ہے کہ تم صرف دونوں کے حق میں دعا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دریا بہت کچھ انتہائی وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہے. تم اللہ کے دربار سے جب مانگو تو تنگی سے نہ مانگو، فراخی سے مانگو. اپنے لیے بھی مانگو، سب کے لیے بھی مانگو. بعض لوگ سوچتے ہیں سب کے حق میں مانگیں گے تو شاید ہمیں کم ملتا ہوگا. ارے نہیں، وہ اللہ ہے. تم جب دوسروں کے لیے سچا جذبہ رکھ کر
کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہو تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو لہٰذا انہیں سورج ڈوبنے تک ذکر و دعا میں مصروف رہنا چاہیے۔ 3 باتوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ 100 مرتبہ 4 کلمہ توحید پڑھیں گے۔ یہ توحید کا کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بھی جو چیزیں اللہ سے عرض کی اور میرے سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی جو عرض کی، ان میں سب سے بہترین چیز ہے تو یہ ہے کیا کہ اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے۔ 4 کلمہ توحید کیا ہے بھئی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آتی، ہر شے پر اس کو قدرت ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ یہ مبارک کلمے کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھیں، اور درود ابراہیم میں وعلینا معہم کا اضافہ پڑھیں۔ تو یہ جب کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تم سے یہ فرما رہا ہوں کہ بتاؤ میرے ان بندوں کی کیا جزا ہونی چاہیے جنہوں نے میری حمد و ثنا بیان کی، تسبیح و تحلیل بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میرے پیغمبر پر درود بھیجا، اور وہ اب جو میری بارگاہ میں یوں متوجہ ہوئے، تم بتاؤ ان کی کیا جزا ہوگی۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے ان کی جزا یہ ہے کہ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اگر یہ پورے اہل محشر کے لیے، اہل موقف کے لیے، میدان عرفات میں باقی جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب کے لیے، ان میں کا ایک بندہ بھی اگر یہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اور سفارش کرتا ہے تو میں دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کی سفارش کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ایسی گھڑیاں ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عظمت اور جلالت کو پیش نظر رکھنے کی یوں تعلیم دی کہ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو اس قدر بدحواس کسی اور دن نہیں دیکھا۔ بدر کے میدان میں جب اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی تب بدحواس ہو کر مارا مارا پھر رہا تھا، اس کے بعد اگر اتنا جلا بھنا نظر آتا ہے تو صرف عرفات کے میدان میں نظر آتا ہے۔ وما ذلك الا لما يرى من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الذنوب العظام، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کے جوش کو دیکھتا ہے اور گناہگاروں کے بخشے جانے کو دیکھتا ہے تو اس کو رہا نہیں جاتا، پریشان ہو کر جلا ہوا بھنا ہوا غیظ و غضب میں ادھر ادھر خار ہو کر پھرتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ شیطان کو ذلیل کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے، اس لیے ان کو صرف دعاؤں میں مصروف رہنا ہے، التجاؤں میں مصروف رہنا ہے۔ کب تک؟ سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے پھر مزدلفہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حج بیت اللہ۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام حج بیت اللہ۔